شاعر نے ایک شعر میں کتنے راز رکھے، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسکرین پوری طرح سے کالی ہو جائے گی اور پھر آپ کے دماغ اور ذہن اور دل میں یہ خیال آئے گا کہ چھوڑو اس ویڈیو کو۔ لیکن اگر یہ ویڈیو اور یہ الفاظ نہیں سنے تو میرے خیال سے زندگی کا ایک اہم سبق آپ سے چھوٹ جائے گا۔ میں جا رہا ہوں لفظوں کی عمارت بنانے، ایک شعر کو سیڑھی بنا کر، آؤ میرے ساتھ، چلو اس سفر میں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں لیکن پھر بھی اکیلے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک بھرے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوں مگر دل کو لگے کہ آپ کا یہاں کوئی نہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہو جیسے آپ کہیں کے نہیں رہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آج کا شعر شاید آپ کے دل کے کسی ایسے دروازے پر دستک دے جو مدتوں سے بند پڑا ہے۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب کتابوں میں بھی نہیں ملتے۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر اتر جاتے ہیں اور پھر عمر بھر ساتھ چلتے ہیں۔ آج کا شعر بھی ایک ایسا سوال ہے۔ جواد شیخ صاحب کہتے ہیں، اپنے سامان کو باندھے ہوئے اسی سوچ میں ہوں، جو کہیں کے نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں۔ ذرا رکیے، اس شعر کو صرف سنیے مت، اسے اپنی دل میں اترنے دیجیے۔ بظاہر یہ ایک مسافر کی بات لگتی ہے، جیسے کوئی شخص اپنا سامان باندھ رہا ہو، جیسے وہ کسی سفر کی تیاری کر رہا ہو، مگر حقیقت میں یہ شعر سفر کے بارے میں نہیں، یہ انسان کے اندر کی بے وطنی کے بارے میں ہے۔ یہ اس احساس کے بارے میں ہے جب انسان خود کو اپنے ہی لوگوں میں اجنبی محسوس کرنے لگتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنا سامان باندھ رہا ہوں مگر میرا دل ایک سوال میں الجھا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آخر وہ لوگ کہاں جاتے ہیں جو کہیں کے نہیں رہتے۔ کیا عجیب سوال ہے، اور شاید اسی لیے یہ شعر دل میں اتر جاتا ہے، کیونکہ دل میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس گھر ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جن کے پاس صرف پتے ہوتے ہیں۔ گھر اور پتہ ایک چیز نہیں ہوتے۔ پتہ وہ جگہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں اور گھر وہ جگہ ہے جہاں آپ کو سمجھا جاتا ہے۔ پتہ دیواروں سے بنتا ہے، گھر تعلق سے بنتا ہے، اور دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پتے تو ہیں مگر گھر نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی تنہائی اکیلا ہونا نہیں بلکہ نہ سمجھا جانا ہے۔ جب آپ کی بات سننے والے موجود ہوں مگر سمجھنے والا کوئی نہ ہو تو دل کے اندر ایک ویرانی جنم لیتی ہے، وہ ویرانی جس کا شور صرف انسان خود سنتا ہے۔ کچھ لوگ شہروں میں کھو جاتے ہیں، کچھ لوگ رشتوں میں کھو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ خود اپنے اندر کھو جاتے ہیں۔ اور جو انسان اپنے اندر کھو جائے اس سے زیادہ بے گھر اور کوئی نہیں ہوتا۔ اس شعر کا ایک اور پہلو بھی ہے، شاید شاعر صرف لوگوں کی بات نہیں کر رہا، شاید وہ خوابوں کی بات کر رہا ہے۔ سوچئے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے خوابوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ بچپن میں ان کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، پھر وقت گزر جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، اور ایک دن وہ اپنے ہی خوابوں کے قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس دن انسان زندہ تو ہوتا ہے مگر اندر سے کچھ مر چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو اپنے خواب کھو دیتا ہے وہ اپنا راستہ بھی کھو دیتا ہے، اور جو اپنا راستہ کھو دے اسے ہر منزل اجنبی لگتی ہے۔ شاید اسی لیے شاعر پوچھ رہا ہے کہ جو کہیں کے نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں۔
وہ لوگ کہاں جاتے ہیں جنہیں کسی محفل میں اپناپن نہیں ملتا؟ وہ لوگ کہاں جاتے ہیں جن کے دل میں برسوں سے خاموش بارش ہو رہی ہو؟ وہ لوگ کہاں جاتے ہیں جنہیں زندگی نے ہر موڑ پر آزمایا ہو؟ شاید وہ کتابوں میں پناہ لیتے ہیں، شاید وہ دعاؤں میں پناہ لیتے ہیں، شاید وہ خاموشی میں پناہ لیتے ہیں، اور شاید وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی ہر تھکن کا ایک آخری ٹھکانہ ہوتا ہے، اور وہ ٹھکانہ دل کا سکون ہے۔ دیکھیے، انسان کی سب سے بڑی غربت خالی جیب نہیں ہوتی، خالی دل ہوتا ہے۔ خالی جیب چند برسوں کی محنت سے بھر جاتی ہے، مگر خالی دل بعض اوقات پوری عمر مانگ لیتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں صرف کامیاب ہونے کی کوشش نہ کریں، اپنا ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ جو انسان خود کو پا لیتا ہے وہ کبھی بے گھر نہیں ہوتا، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو، اور جو انسان خود کو کھو دے وہ محلوں میں رہ کر بھی مسافر رہتا ہے۔ یہ شعر ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اپنی شناخت کو مت کھوئیے، اپنے خوابوں کو مت کھوئیے، اپنی امید کو مت کھوئیے، کیونکہ دنیا میں سب کچھ کھو کر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن امید کھو کر نہیں۔ یاد رکھیے، کچھ لوگ منزل پا کر خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ راستہ پا کر، اور راستہ ہمیشہ اسے ملتا ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں کے نہیں رہے، تو گھبرائیے مت۔ شاید زندگی ابھی آپ کو اصل مقام تک لے جا رہی ہے۔ شاید آپ گم نہیں ہوئے، شاید آپ تلاش میں ہیں، اور تلاش میں نکلنے والے لوگ کبھی تباہ نہیں ہوتے۔ وہ یا تو منزل پا لیتے ہیں یا خود کو۔ اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ ایک دن خود کو پا لے۔ آخر میں بس ایک بات، کچھ لوگ گھر ڈھونڈتے ہیں، کچھ لوگ شہر ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ لوگ پوری زندگی اپنے آپ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے آپ تک پہنچ جائے، کیونکہ جو اپنے آپ تک پہنچ گیا اسے پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں اس محفل لفظ سے اجازت چاہتا ہوں۔